پڑھیے ذرا اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیجیے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے, مثال میں نے دے دی, احسان کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا, اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا بچہ تعلیم نہ حاصل کرتا, اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا کام آگے نہ بڑھتا. اللہ کہہ رہا ہے رکو سنو. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قول معروف, اچھے بول بول دینا, اچھے الفاظ سے اسے پلٹا دینا, یہ زیادہ بہتر ہے اس نیکی سے جس کے پیچھے تم اسے ذلیل کرنے کے چکر میں لگے رہو. قرآن مجید کی آیت ہے, ایسا نہیں کہ میں نے کوئی آپ کے سامنے حدیث سنائی ہے. اچھا, میں نے جو کل نام بتایا تھا روح المعانی, کتاب کے لکھنے والے کا نام بتایا تھا میں نے, علامہ آلوسی. تو وہ سے لوگوں لگ رہا کو پتہ نہیں مولانا کہاں سے اٹھا کے لیا یہ نام, اس سے بھی ٹیڑھا نام آپ کے سامنے پڑھنے والا ہے. اس سے شک ہو, قلم نکالے, کاغذ نکالے. دیکھیے کیمرے میں بات قید ہو رہی ہے, میں چیز پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے وہ نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے نور الابصار. تو آسان ہے, کیا نام ہے؟ نور الابصار. پڑھ دیجیے, آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. نور الابصار. پہلے لکھنے والے کا وہ نام بتا رہا ہوں جس نام سے وہ مشہور ہے, پھر اس کا اصلی نام بتاؤں گا. لکھنے والے کا نام ہے, بہت تسلی سے سنیے گا, علامہ شبلنجی. آپ نے نہیں سنا ہوگا, سنا ہوگا, ہو سکتا ہے سنا ہو. اچھا, اگر کسی نے سنا ہو تو وہ خالی تھوڑا سا ہاتھ بلند کر دے. میں نے آپ کے سامنے مجلس میں ایک دن پڑھا تھا کہ ہم اتنی مجلسیں پڑھ رہے ہیں, اتنے اشرے کروا رہے ہیں, اتنے چیلوں کروا رہے ہیں, اور مجلس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ہو رہی ہے, یہ پھر بھی کم ہے. لیکن ہم پڑھنے والوں نے آپ کو کیا دیا؟ آپ جو دیتے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے, جسے ملتا ہے وہ تو جانتا ہے نا. لیکن ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. ہم نہ کسی کتاب کا نام جانتے, یہ باتیں پڑھنی چاہیے. ہم نہ یہ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں کون سی ہیں, ہم یہ بھی نہیں جانتے ہماری 4 کتابیں کون سی ہیں. یاد ہے میں نے ایک مجلس میں ذکر چھیڑا تھا, آپ کو پتا ہونا چاہیے. بھائی آج یہ کہہ دیجئے خدا کی قسم میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں, آپ یہ کہہ دیجئے, سچی بات کہیے نا. مگر یہ نہیں کہ کبھی آپ جھوٹ بولتے ہیں, ویسے ہی ساری باتیں پڑھنی جانی چاہیے. جس مذہب کی بنیاد ان 4 کتابوں پر ہو, قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے بعد, ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں. میں جلدی سے پڑھ دوں, یہاں زیادہ رکوں گا نہیں. میں نے بتایا تھا 4 کتابیں. ایک کتاب کا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں, بڑا لمبا سا نام تھا, من لا یحضرہ الفقیہ. دیکھیے کچھ تو یاد آیا نا, کوئی اگر پڑھے گا یہ بتا تو دیں گے نا, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا تھا اس میں ایک لفظ یاد رکھ لیجیے گا, فقیہ. فقیہ جو مجتہدوں کو سلام کرتے ہیں وہ ان کی کتابوں کا نام بھی یاد رکھتے ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اس بات کو تو چھوڑ دیے, من لا یحضرہ الفقیہ آپ کے ٹھیک سے یاد نہیں ہو پائے گی. لفظ فقیہ یاد رکھ لیجیے بس. اس سے پہلے والی بتاؤں گا, اور یہ جو بیچ میں پڑھ دوں گا اس کے نیچے کی 2 بتاؤں گا, یعنی 3. میں نے کہا ہماری کتابیں کتب 4 کتابیں, ان کا ایک نام اور ہے. نہیں, وہ تو کتابوں کے نام ہے, ان کا ایک نام اور ہے. ان 4 کتابوں کو جیسے ہم کتب 4 کہتے ہیں. بہت عمدہ مجلس ہونے جا رہی ہے آج, آپ یہ مت سوچیے گا کہ خاموشی, یہ میں جان بوجھ کے لا رہا ہوں, پاگل نہیں ہوں میں. منٹ پر آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کروانے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہوں, اور یہ آپ کو یقین بھی ہوگا. مگر بی بی زہرا کو منہ دکھانا ہے. کچھ باتیں ایسی بھی تو پڑھنی چاہیے جو آپ کے کشکول علم میں آ جائے. اصول کافی جس ترتیب سے بتا رہا ہوں, کچھ گنتیاں بتاؤں گا اسی ترتیب سے بتاؤں گا, یاد کر کے آیا ہوں. اب آپ زیادہ ادھر ادھر دیکھیں گے تو میں بھول جاؤں گا. اصول کافی, من لا یحضرہ الفقیہ, تہذیب الاحکام, استبصار, یہ 4. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں کتنی حدیثیں؟ ارے جس قوم کو یہ نہ مان, دیکھیں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جنہیں معلوم ہے ان کا احترام, اپنے بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں میں, نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. جس قوم کے بچوں کو یہ نہ بتاؤ کہ ہماری وہ کتابیں کتنی ہیں, وہ کتابیں بس 4 ہیں کہ 5 ہیں کہ 6 ہیں, تو وہ یہ کیا بتائیں گے ان کے نام کیا ہے, ان میں کتنی حدیثیں. بات جائز ہے یہ نہیں, تو آپ سن لیجیے, اس کو لکھ لیجیے گا. میں نے تو پڑھنے میں گھنٹوں لگائے, آپ اگر قلم کاغذ نکالیں آپ لکھ لیجیے. میں آپ کو 1 منٹ میں بتاتا ہوں. ایک صلوات دیجیے محمد عالم. ترتیب سے میں نے بتا دی. کتب 4 یعنی 4 کتابیں, اس کا دوسرا نام ہے اصول 4 یعنی 4 بنیادیں. ایک بات یہ یاد رکھیے,
اصول کافی جو پہلی کتاب ہے عزیزان گرامی، پہلی کتاب ہے اصول کافی، وہ 3 حصوں میں ہے، اصول کافی، فروع کافی، روزہ کافی۔ روزہ کہتے ہیں مجلس پڑھنے کو، مصائب بیان کرنے، یعنی اس میں مصائب کا بھی بیان ہے، اس میں فروع دین کا بھی بیان ہے، اور اس میں اصول دین کا بھی بیان ہے۔ بھائی یہاں تک میں ذرا تھوڑا آپ کو خاموش رہنا چاہتا تھا، اب آپ یاد کر لیجئے۔ پہلی کتاب میں 15,176 حدیثیں، یاد رکھ لیجیے ان کو۔ دوسری کتاب میں من لا یعذر الفقیہ 9,044 حدیثیں۔ اگر میری اس محنت پر کچھ رحم آتا ہو گردن ضرور ہلا دیجیے گا۔ تیسری کتاب ہے تہذیب 9,000 کچھ حدیثیں۔ اس کے بعد آخری کتاب ہے استفسار 5,592 حدیثیں۔ ایک صلوات دیجیے محمد علیہ۔ آپ کو میں نے علامہ شبلنجی کا نام لیا ہے تاکہ صراط مستقیم سے جوڑوں۔ میں آپ کے احترام میں عربی اس لیے نہیں پڑھوں گا تاکہ کم وقت میں کچھ زیادہ پڑھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب نور الابصار میں، جن کا نام ہے اصل نام ہے حسن بن مومن، حسن بن، اگر کسی کتاب میں کہیں لکھا ہو مومن بن حسن تو یہ مت کہیے گا مولانا نے غلط پڑھ دیا، ان کے کچھ اور بھی نام ہے، یعنی نام یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، علامہ شبلنجی، جن کا اصل نام ہے حسن بن مومن۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو نعمت دینا چاہتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، واہ والی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، عمل کرنے والی بات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہمیشہ رہے۔ کیا سنا رہا ہوں آپ؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی پرانی باتیں آپ کے سامنے پڑھوں تو ٹھیک ہے، میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ جب کسی بندے کو چاہتا ہے کہ اس کو نعمت دے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے توحید کا کہ یہ بات ہمیشہ اس کے پاس رہے، یہ نعمت ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ تو امام محمد تقی کے حوالے سے کہتے ہیں صاحب خدا کی قسم آپ ناز کیجئے گا اس حدیث کو سن کے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہمیشہ رہے، زائل نہ ہو، تو زائل کب ہو جاتی ہے؟ تو نویں امام کے حوالے سے کہتے ہیں زائل جب ہو جاتی ہے، ٹف ہے یہ بات، مشکل ہے یہ بات، مگر سمجھ لیجئے گا کہ جب انسان اس نعمت میں سے کسی کو کچھ دے اور یہ سوچ کے دے میرا احسان ہے، یہ سوچ کے نہ دے یہ اس کا حق تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کسی فقیر کو دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ وہ خطیب ہی کیا ہے جو بات پڑھے اور آیت قرآنی نہ پڑھے، پڑھ دوں میں آئے، یہ انہوں نے نہیں لکھا، یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ میرے اپنے ذہن کی ہوشیاری ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا وفی اموالہم، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ناز کیجئے گا اس آیت کے اوپر، مالداروں کے مال میں حق ہے، کیا ہے؟ حق ہے، احسان نہیں کر رہے ہو، للسائل والمحروم، کہ جن کے پاس نہیں ہے جب تم اس کو دو تو اس کا حق سمجھ کے دو تاکہ لینے والے کو بھی شرمندگی نہ ہو اور دینے والوں کو بھی احساس رہے، ارے کمال نہیں کیا، اسی کا حق تھا وہ دے دیا ہے، اور کسی کے حق دینے کا نام صراط مستقیم۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اچھا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو قرآن مجید سے یہ بھی دکھلا دوں کہ جب کسی کی ہیلپ کی جائے، یہ تو میرے الفاظ تھے، آپ نے لاکھوں مرتبہ نہ جانے کتنے علماء سے سنا ہوگا کہ بھائی دیکھو اس ہاتھ سے دو اور اس کو خبر نہ ہو، یہ سنا ہے نا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے دیا جائے، بہت بڑی بات ہونے جانے والی ہے محترم، آپ بزرگوار ہیں، آپ کو اسے سنا رہا ہوں تاکہ آپ حوصلہ افزائی فرمائیں کیسے دیا جائے۔ یہ تو بات بہت بڑی بات ہو جائے گی چوراہے پہ بیٹھ کے اس نے کہا کہ بھائی فلاں کی بیٹی کی شادی اچھی ہوئی اور آپ یہ کہتے ہیں ہاں 1 لاکھ روپے میں نے بھی دیا تھا۔ کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، 1 لاکھ روپے، ایک جملہ کہہ دوں حضرت گرامی،
تم نے دیا، دیر میں دیا، حق تھا، پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا. کیا سنا رہا ہوں آپ کو عزیزان گرامی. تو تم احسان اس کا مانو کہ اس نے خاموشی سے لے لیا، تمہیں ذلیل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب سن لیجئے جو میں آپ کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آپ جانتے ہیں اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں. سب نے نہیں کہا. مولا کے فضائل ایسے ہیں کہ بار بار دہراؤ تو عبادت قرار پائے گی. ایک تو ان کے نام لینے سے نہ شرمایا کرو کہ اگر کسی عالم نے ذکر چھیڑ دیا، کوئی بات کہہ رہا ہوا، پہلا اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے، وہ ساری ضرورتیں لیجیے 12 امام تک جائیں گے. بے وقوف ہو گئے ہو. دنیا کے کسی رہبر میں اتنے کمالات نہیں ہیں جو کمالات اللہ نے ہمارے رہبروں کو عطا فرمائے ہیں. ہمارے رہبروں میں سے سلسلہ، کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس کا نام لیا جائے اور شرمندگی ہو جائے. میں تو فخر کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے. اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ نے کبھی اس کا فلسفہ سمجھا کہ مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کیوں دی؟ سجدے میں دے دیتے، نگاہ سے سجدہ کر لیتے، ہو دیتے. قیام جب الحمد پڑھ رہے تھے کتنی اچھی آیتیں ہیں، دے دیتے. تشہد میں دے دیتے، بڑے ادب کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے. کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادب کے ساتھ ہو. سلام پھیرتے ہوئے دے دیتے. رکوع میں کیوں دیا؟ بات میں دم ہو تو خاموش نہ رہیے گا. توجہ فرمائیے. مولا علی نے حالت، آپ لوگ آگے آ جائیے بغیر کسی تمہید کے. آج تو گنجائش نہیں ہے آپ کو بار بار کہنے کی. پہلی مرتبہ میں صلوات کے ذریعے تھوڑا سا پہلو بدل دیا. توجہ فرمائیے اپنے ذہن گرامی. مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی آواز آئی. ہے کوئی جو اللہ کے بندے کی حاجت کو روا کرے؟ اے بھائی دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیے، ہو گیا بس اٹھنا بیٹھنا. اب ادھر متوجہ ہو جائیے. کیا کہا ہے کوئی جو اللہ کے بندے کی، کیا کہا؟ اللہ کو بیچ میں لایا. ہے کوئی جو اللہ کے بندے کی حاجت روا کرے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا. اچھا آپ بھی دیکھتے ہوں اگر کوئی مسجد میں آ جائے، عید بقرعید کے دن آتے ہیں بس فقیر، ویسے تو آتے نہیں. جمعے میں تو وہ بھی تو عید ہی ہے نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. میرے بھائی نے بات صحیح کہی ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی عید ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ویسے تو عام حالت میں نہیں آتے. اچھا یہ پتہ نہیں، یہ موضوع بحث ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے. آپ لوگ بھی تحقیق کیجیے گا. مولا علی نے جب حالات رکوع میں زکوٰۃ دی، نہ تو عید تھی نہ بقرعید تھی. ہو سکتا ہے جمعے کا دن لاؤ. اے بھائی سنیے، ہو سکتا ہے جمعے کا دن لاؤ، چلو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. جمعے کا دن تھا، بار کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، کوئی بھی رہا ہو. اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے بندے کی حاجت روا کرے؟ جب کسی نے نہیں دیا، اہل بیت ہمیشہ سب کو موقع دیتے ہیں. ایسا کر لیا ورنہ ہم بھی یہ کر دیں گے. میں کچھ پڑھ رہا ہوں. وہ سے لوگ کہتے ہیں، دیکھیں بعد میں بات نکل آتی. وہ لوگ کہتے ہیں جب رسول اللہ نے کہا تھا ایتونی بدواتن وقلم، عربی میں اس لیے پڑھ دیا تاکہ بعد میں طاقت پیدا ہو جائے. ایتونی بدواتن وقلم، لا ہمیں قلم و دوات دے دو، ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو. تو کسی نے کہا کہ بھائی علی دے دیتے. علی نے کہا علی تو موقع دے رہے تھے. کیا پڑھاؤں میں آزانے گرامی؟ بھائی جملہ سنیے گا عزیزان گرامی. علی نے کہا میں نہیں دوں گا. نبی نے کہا میں ایسا نوشتہ لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو. علی اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ گمراہ ہونے کا خطرہ تمہیں ہے، ہمیں نہیں ہے. یہ بات تھی کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی علی دے دیتے، ہر کام علی کر دیتے. علم علی لے کے جاتے، بابا خیبر کو علی اکھاڑ دے، دعوت دولشریف مدد علی کر دے. تو پھر آپ کس مرض کی دوا تھے؟ آپ کس مرض کی دوا تھے؟ تو میں آپ کے سامنے یہ جو بات عرض کر رہا ہوں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا. اچھا یہ بھی ایک تحقیق ہے چھوٹی موٹی فقیر سے کہ قرآن مجید میں بہت کم موقع ایسے آئے ہیں کہ نماز کا تنہا ذکر ہو. جی بہت کم. جی
بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 80% جو قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا وہ زکوٰۃ کے ساتھ آیا. اللہ کی کوئی آیت تشنائے کام نہ رہ جائے. کیا کہنے بھائی اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، آپ نے پڑھ لی، اللہ کہے گا کہ بھائی اس نے پڑھ لی، اس نے کام کیا اس آیت پر. اللہ نے کہا روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھ لیا. اللہ نے کہا حج کرو، کسی نے حج کر لیا، اللہ نے کہا اس آیت پہ عمل ہو گیا. اس آیت پہ کیسے عمل ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سمجھ نہیں رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، یہ زیادہ سمجھ رہے ہیں. قرآن مجید کی 80% آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں نماز، صلاۃ، نماز، زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ. اللہ بتانا چاہتا ہے صراط مستقیم میں کسی کے بہکاوے میں مت آ جانا. میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو رکھ رہا ہوں تاکہ کان کھول کے سن بھی لو اور قرآن مجید کی آیت کو دیکھ بھی لو. خالی میرے حق ادا کرنے کا نام صراط مستقیم نہیں ہے، بندوں کے حق عطا کرنے کا بھی نام صراط مستقیم ہے. اور یاد رکھنا میرا بھی حق ادا کرتے رہو اور بندوں کا بھی حق ادا کرو. اور یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ اگر میرے حق میں کوتاہی کی تو معاف میں کروں گا، ان کے حق میں کوتاہی کری تو معاف ہوا کریں گے، میں معاف کرنے والا ہوں. صلوات بھیجو محمد آل محمد پر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا خامنائی، لبیک یا سیستانی. اللہ محمد والا. جیو جب تک تمہارا دل چاہے. ایسے فرمایا گیا تھا نہیں. تو میں نے کیا کہا کہ حالت رکوع میں مولا علی بہت سے لوگ کہتے بھائی یار یہ تھوڑی دیر کے بعد دے دیتے. نماز میں خضوع اور خشوع میں فرق آ گیا. اب میں اس کا جواب آپ کو ایک چیز سے دینا چاہیے. یہ یاد ہے نا، کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے بندے کی، کس کے بندے کی؟ اللہ کے بندے کی حاجت روائی کرے. اس کو بھی شاید بھنک لگ گئی ہوگی، حاجت روائی کا معاملہ ہے تو مشکل کشا کے پاس چلا جاؤ. در تو اور بھی کھلے ہوئے تھے مدینے میں. توجہ رکھیے گا. اللہ نے کہا یہ آیا اور اللہ نے کہا اس نے ایسے مارا. علی نے اشارہ کی، سمجھدار تھا، اس نے انگوٹھی نکالی. اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو بھولیے گا نہیں انشاءاللہ. دیکھو کسی کی ہیلپ کیسی کی جاتی ہے، سنیے گا. ہیلپ ایسی کی جاتی ہے کہ کسی اور نماز کے حصے میں علی نے یہ کام نہیں کیا. اگر علی رکوع سے اٹھ جاتے تو کیا وہ چلا جاتا؟ نہیں، نہ جاتا. اس کو لینا تھا نا علی سے، نہ جاتا. علی نے حالت نماز میں، جملہ عرض کر رہا ہوں، علی نے حالت نماز میں بھی حالت رکوع کو چنا، بتایا کہ جب کسی کی ہیلپ کرو تو جھک کے کرو، اکڑ کے نہ کرو. جھک کے کرو، اکڑ کے نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اس سے نظریں ملا کے کرو تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو جائے. علی نے بتا دیا کہ ہیلپ کی جاتی ہے تو ایسی کی جاتی ہے. اور دوسری چیز پڑھ رہا ہوں، اور یہ جو میں اب چیز پڑھنے جا رہا ہوں اس میں بہت سو کو ہو سکتا ہے کچھ شکوہ ہو جائے، لیکن غور فرمائیں گے تو بعد میں صحیح پڑھواؤں. پڑھوں میں دلیری کی بات ہے، ہر کوئی نہیں پڑھتا ایسے. وہ سوچتا ہے کہ یہ ہو گیا تو کیا ہو. بات سچ ہے تو پڑھ دینی چاہیے. یہ بتائیے عبادتوں میں کچھ جواب آج آپ کو بھی دینا پڑے گا. عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ دم نہ گھٹائیے، اچھے سے بولیے. نماز. نماز میں اشرف ترین عمل کون سا ہے؟ کوئی شک تو نہیں ہے نا. اب سن لیجیے. علی نے رکوع کو چنا کہ میں رکوع میں کسی کی ہیلپ کروں. معاملہ اچھا یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نا، آیت اللہ جوادی آمولی، ان کا بیان پڑھ رہا ہوں. سنا ہے نا نام؟ ارے بہت بڑے عالم ہیں، الحمدللہ زندہ ہیں. توجہ رکھیے گا. عارف کامل. اس دھرتی پر، کائنات کی زمین پر ان سے بڑا مفسر قرآن نہیں ہے. اور جو لوگ جن کی عمر جو ہے نا 50 سے اوپر کی ہے وہ میری اس بات کو سمجھیں گے. اور میں اصل میں ممبر سے وقت گزارنے کا عادی نہیں ہوں، ورنہ یہیں پر جو ہے مجلس بھی ختم ہو جاتی. میں جلدی سنا رہا ہوں آپ کو.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے گورباچوف کو خط لکھا تھا. کسے؟ نئی نسل کے بچے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں, پرانے لوگ جانتے ہیں. روس والا جو صدر تھا رشیا کا, اسے خط لکھا تھا. میں بتا رہا ہوں کہ کس کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ان کو خط لکھا کہ تم دعوت اسلام کو قبول کر لے, اللہ تیرے ملک میں برکت دے گا, شانتی دے گا وغیرہ. اس میں امام خمینی نے آخر میں جملہ لکھا. دیکھیے گا ہمارے مجتہدین کی زبان کا اثر, ہمارے فقہا کی زبان کا اثر. لکھا کر لے قبول, فائدے میں رہے گا, اور اگر نہیں کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا تیرے ملک کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے. کیا سن رہے ہیں زانے گرامی؟ آج کتنے ایسے ہیں غریباً تقریباً جو ہے وہ 7-8 تو حصے 9 حصے ہو گئے نا. اس میں سے ایک حصہ ہے یوکرین جو اس کو نہ کچھ نے سنبھالا ہے کہ نہیں. اب یہ نہ کہیے کہ اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے نا. امام خمینی نے کہا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو تمہارا ملک حصوں میں بڑھ جائے گا. اب ولایت سے بھرا جملہ کہنا چاہتا ہوں, جن کے خادموں کی زبان میں کتنا اثر ہو اس کے آقاؤں کی زبان میں کتنا اثر ہوگا. اگر رضوان جنت سے کہہ دے گا اس کو جنت میں بھیج دے, اس میں مجال ہے کہ ان کی زبان کی لاج نہ رکھے. ایک صلاۃ بھیجے محمد آل محمد. صبح کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, سمی بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, ستارہ ٹوٹ کر بولا, علی مولا, علی مولا. حیدری جو کہا, اور مجھے دیکھیں وہ ایک جگہ میں نے مجلس میں جملہ پڑھ دیا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے بھائی مولانا یہ سب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کیوں, تمہارے باپ کا مال ہے, تمہارے باپ کی بات ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, کسی عالم کی بات پڑھ رہا ہوں میں, کیوں نہ پڑھوں. میں نے یہ پڑھ دیا تھا کیا کہ علامہ جوادی آمولی کتنے بڑے عالم دین ہیں, مجھے اللہ نے یہ شرف دیا ہے میں نے ان کے درس قرآن میں شرکت کی. ایسے نہیں پڑھا ہوں. چوری کیا ہوا مال تھوڑے پڑھیں گے, بات پڑھیں گے تو یا تو اپنی پڑھیں گے یا اپنے استادوں کی پڑھو گے. اچھا ہے کہ نہیں ایسا لکھ رہا ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, انہوں نے اس بات کو لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. عبادتوں میں سب سے اشرف نماز, نماز میں سب سے اشرف سجدہ, لیکن علی نے سجدے کو نہیں چنا, رکوع کو چنا. کیوں چنا؟ کہ دیکھیں کتنی پیاری وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نماز کی جو شکل بنتی ہے, وجود, وہ سجدے سے زیادہ رکوع سے بنتی ہے. بے شک کیا کہہ رہا ہوں میں, سجدے سے زیادہ رکوع سے بنتی ہے. بھائی ہر بات میں بابا تلاش مت کیا کیجئے, بات میں اگر دم ہو تو وہی قابل تعریف بھی ہے. میں نے کیا کہا, سجدے سے زیادہ رکوع سے بنتی ہے. دلیل سنیے اللہ نے. آپ مسجد میں آئے, میں آپ کو سجدے میں دکھائی دیا, آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں؟ بھائی آپ پتہ نہیں کیوں گھبرا رہے ہیں, بتائیے. میں سجدے میں ہوں, آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ کیا پتہ ہے سجدے شکر انجام دے رہا ہوں. کیا پتہ کسی نعمت کا خیال آ گیا ہوں, سیرت امام زین العابدین پہ عمل کر رہا ہوں کہ جب نعمت کو سنا تو سجدے میں گر پڑے, جب کسی کی سلو کرائی تو سجدے میں گر پڑے, جب کسی کی دشمنی ختم کرائی تو سجدے میں گر پڑے. اس کا مطلب یہ ہوا خالی مادی نعمت کو ہی نعمت نہیں کہا جاتا, اگر دو بھائیوں کو آپس میں ملا دو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو کتنے برے ہوں گے وہ لوگ دو بھائیوں میں تفرقہ پھیلا رہے ہوں گے. کہہ تو دی میں نے بات, آپ نے پتہ نہیں کہ سمجھی کہ نہیں. بھائیوں کو لڑانا نہیں چاہیے, انہیں ملانا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص حالت رکوع میں ہے تو 100% نماز ہی پڑھ رہا ہے. اے کاش اب بھی سمجھ جائے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. کہ میں ایسی حالت میں دوں گا زکوٰۃ تاکہ پتہ چل جائے
نماز بنتی ہی نماز جب ہے جب مخلوق خدا کا خیال رکھا جاتا ہے، ورنہ ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ نماز تو پڑھی جا رہی ہے، نہ غریبوں کا خیال، نہ مستحقین کا خیال، نہ بیواؤں کا خیال یا یتیموں کا خیال۔ یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے نماز کہلاتی جب ہے کہ جب اس میں جھکاؤ پیدا ہو جائے، اکڑ پیدا نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے نور الابصار والی بات بتائی نا، حسن بن مومن والی، علامہ شبلنجی والی جو بات بتائی ہے ان کا ایک قول میں آپ کو اور سنا دوں تاکہ یاد رہ جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر اقوال کس کے ہیں؟ مولا علی۔ نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے۔ اب بتائیے بات سے بات نکلتی ہے تو پھر بات لمبی چلی جائے گی۔ 3 حصوں میں 400 کچھ تو چھوٹے چھوٹے کلام ہیں جنہیں کلمات اختصار کہا جاتا ہے، پھر جو ہے مکتوبات ہیں، خطوط، پھر خطبے ہیں، خطبے توجہ رکھیے گا نہیں کرا۔ انہوں نے اب آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے، میں ہی پوچھ رہا ہوں، آدمی کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں، تھانے میں تو ہم نہیں جا رہے ہیں، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کیا ہم تھانے میں چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا، تو پھر ڈر کا آئے گا۔ آپ بتا دیجیے مولا علی کے بعد سب سے زیادہ اقوال کس کے ہیں؟ پوچھی تو جائے گی بات، اگر اقوال کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کی بات کو منع بھی نہیں کر رہا ہوں۔ نور الابصار کے مطابق مجھے نہ کچھ کہیے گا، نور الابصار کے مطابق وہ کہتے ہیں، عالم اہل سنت ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو اقوال ہیں وہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائی اگر مولانا نہ پڑھائیں تو میں کیا کروں؟ اگر خطیب نہ بنائے تو کیا کروں؟ بتانا چاہیے تھا نا۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مذہب جعفری ہی کہا جاتا ہے، اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی؟ ان کے نہ جانے کتنے ہزار شاگرد ہیں، لیکن علامہ شبلنجی نے اپنی کتاب نور الابصار میں لکھا ہے کہ مولا کائنات کے بعد سب سے زیادہ جس کے اقوال ہیں ہزاروں میں، تو ان کا نام ہے امام جواد علیہ السلام۔ لیکن اب پڑھنے والے پڑھیں، پڑھوانے والے پڑھوائیں، یہ بھی ایک ماجرا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کوئی کہتا نہیں مولانا صاحب یہ پڑھ دیجیے، اب وہ آزاد ہے، وہ چاہے جو کچھ پڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ میں یہ چاہ رہا تھا آپ سے وہ سلام والی بات مکمل کر لوں، ورنہ میرے دل میں قلق رہ جائے۔ میں نے بہت ساری آیتیں تو پڑھی تھی نا آپ کو، آپ چنتا نہ کیجیے، رات اپنی ہے، میں کچھ پڑھ رہا ہوں نہیں، یہ میں مذاق کر رہا ہوں، کبھی آپ یہ سوچے کہ میں بہت دیر تک پڑھوں گا۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کو ہنسانا چاہ رہا تھا، آپ کو سستی آ رہی ہوگی، میں آپ کو ہنسانا چاہ رہا تھا۔ اب سن لیجیے میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے، اب ہاں اتنا رحم و کرم کروں گا آپ پر بھی اور اپنے اوپر بھی کہ آیت پڑھ کے زیادہ ٹھہروں گا نہیں۔ یہ 2-2.5 منٹ میں جو میں نے آئے تھے، میں نے وہی محنت کی ہے، میں نے آپ کے شہر میں آ کے محنت کی ہے، تو اس کو میں اب تک پہنچاؤں۔ سلام کیا کیجیے، یہ مت سوچا کیجیے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے۔ اب جس کو نیند آ رہی ہوگی نا اس کو جگانا چاہ رہا ہوں، یہ نہ سوچا کیجیے کہ یہ چھوٹا ہے، چھوٹا علم کے اعتبار سے چھوٹا، مالداری کے اعتبار سے چھوٹا، عبادتوں کے اعتبار سے یہ نہ سمجھا کیجیے۔ مختصر یہ کر رہا ہوں کہ یہ سوچ کے کہ یہ چھوٹا ہے میں اس کو سلام نہ کروں۔ دلیل دوں آپ کو، چاہے گے آپ ولایت کے دریا میں ڈوب جائیں گے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر بڑا چھوٹے کو سلام نہ کرتا ہوتا تو میں آدم کو سلام کیوں کرتا، محمد کو سلام کیوں کرتا، علی کو سلام کیوں کرتا، فاطمہ کو سلام کیوں کرتا؟ بھائی یہ کتنے بھی بڑے ہو مگر اللہ سے تو چھوٹے ہی ہیں نا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جب میں اللہ ہو کر چھوٹوں کو سلام کر رہا ہوں تو تم بھی وہ سلام کر لیا کرو، تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی، تمہاری آخرت بھی بدل جائے گی۔ سلام بھیجے محمد علیہ۔ بھائی اگر گنجائش ہو تو آگے آ جائیے، ادھر 2-4 آدمیوں کی جگہ خالی ہے۔
ادھر دیکھو اللهم صل على محمد. بھائی کوئی بھی کام صراط مستقیم کے بغیر نہیں ہو رہا. جس کے پاس جگانا ہو اسے جگہ دے. تو یہ بھی تو صراط مستقیم ہے نا. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ایک صلوات بھیج دیا علیہ السلام کو. بس میں جلدی سے میں نے بتا دیا کہ چھوٹے اور بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. بڑا بھی سلام کرے. اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے. جس کا نام ہی اللہ اکبر ہو اور وہ سب کو سلام کر رہا ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں سناؤں گا جس میں سب آ جائیں گے. سنا رہا ہوں میں, آپ اگر تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. سلام ہو میرے ان بندوں پر جن کو میں نے چنا. سلام والسلام علی من اتبع الہدی. سورہ طٰہٰ. اللہ کہہ رہا ہے سلام ہو ان پر. باتوں کی نبیوں کی بات کی نا. یہ کہ بھائی ہمارے لیے کیا آیا, تمہارے لیے بھی آیا. والسلام علی من اتبع الہدی. سلام ہو ان کو پر جو ہدایت کی اتباع کرے. بھائی کیسے سن رہے ہیں, مجھے تعجب ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں سب کو لے رہا ہوں سلام میں. کوئی نہ رہ جائے, تبرک تو سب کو ملنا چاہیے نا. کوئی ایک آدمی بھی نہ چھوٹ جائے. اللہ نے کہا کہ سلام ہو اس پر جو میری جو ہدایت کی اتباع کرے. ایک بات بتائیے, اگر کوئی مجلس میں نہ آئے اور کہیں مجھے تبرک نہیں ملا, کیا پڑھا ہوگا آپ کے سامنے. اللہ نے کہا میں تو سب کو سلام کر رہا ہوں. بھائی تمہارا خالق ہو کے کہہ رہا ہوں سلام ہو ان پر جو اس کی اتباع کرے ہدایت کی. اگر ہدایت کی اتباع کرو گے تو اللہ کے سلام کے مستحق. اب میں جو دو نبیوں کے بارے میں آیتیں تو میرے پاس اور بھی بہت ہیں, لیکن میں یہ دو آیتیں پڑھوں اور اس چیپٹر کو آج ختم کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. جناب یحییٰ, نام تو سنا ہے, جناب عیسیٰ, دونوں کے لیے جملے ایک جیسے ہیں. ایک نہیں کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا فرق ہے. اب آپ سمجھ لیں گے کہاں فرق ہے. سورہ مریم سے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں فرق ہے آپ سمجھیے گا. جناب یحییٰ کے لیے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام علیہ یوم ولد. سلام و یحییٰ پر جب وہ پیدا ہوئے. والسلام علی یحییٰ جب وہ پیدا ہوئے. والسلام علی من یموت. سلام ہو ان پر جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے. والسلام علیہ یوم یبعث حیّا. سلام ہو ان پر جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ آسان نہیں ہے, یہ بہت ٹف آیتیں ہیں, مشکل آیتیں ہیں. تو کیا کہا, سلام ہو جب یہ سلام ہو ان پر جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے. سلام ہو ان پر جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ تو ہے اللہ کہہ رہا ہے ان پر سلام. اب جناب عیسیٰ بھی ان تین موقع کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں. ولادت کے وقت, موت کے وقت, دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت. بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, گڑت بالکل صحیح چل رہا ہے, ایسا تو نہیں کسی کے سمجھ میں نہ ہو. تین موقعوں پر سلام, ولادت کے وقت, موت کے وقت, جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے تب. یہی تین مقامات جناب عیسیٰ نے کہے, اپنے لیے خود کہے. یہاں اللہ نے کہا اور یہاں جناب عیسیٰ اپنے بارے میں خود کہتے. جناب عیسیٰ کے قول کو اللہ نے ان کی زبان کو دہرا کر اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. آیت پڑھ رہا ہوں میں. والسلام علیہ یوم ولدت. تو سلام ہو مجھ پر جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں جس دن میں پیدا ہوا. سلام ہو مجھ پر ہی نہ ہوں جس دن میں مر جاؤں گا. سلام ہو مجھ پر جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. سورہ مریم دیکھ لیجئے گا. تو تین موقع ہو گئے نا. اب جناب عیسیٰ کو لے لیجئے, جناب یحییٰ کو چھوڑ دیجئے. جناب عیسیٰ کی ولادت کہاں ہوئی؟ بس جلدی سے پڑھ دیجئے, میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں. عیسیٰ کی ولادت کہاں ہوئی؟ فلسطین میں. بات جواب صحیح ہے یہ, لیکن بیت المقدس میں نہیں ہوئی. یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, یہ بیت المقدس یہ نہیں ہوئی. یہ ہوئی بیت المقدس کے باہر. اس وقت کا کعبہ وہی تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن جب ایک بیوی کے یہاں وقت ولادت قریب آیا, یہ چاہ رہی تھی کہ جائے. اللہ نے کہا یہ مقام ولادت نہیں, یہ مقام عبادت ہے. یہ بھائی جان کے سنیے گا جناب گرامی,
جناب عیسیٰ کی ماں سے کہا، مریم سے کہا، مریم کا ترجمہ ہے یاد رکھیے گا، مریم کہتے ہیں اس خاتون کو جو طیب و طاہر ہو، اس خاتون کو جو خدمت گزار بھی ہو، خدمت گزار. اور یہ بہت بڑی بات ہے. جناب مریم کی ماں حنا نے یہ نظر کی تھی، اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو بیت المقدس کا مجاور بناؤں گا، یہ اس کی خدمت کیا کرے گا. اللہ نے کہا ہم تمہیں ایسی بیٹی دیں گے کہ 1000 لڑکوں سے بہتر ہوگی. میں کچھ پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہی بیت المقدس کی مجاور بنے گی. میرے گھر کی صفائی ستھرائی رکھائی کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر بیٹیاں بھی طیب و طاہر ہیں تو ان کا مقام بھی بہت بلند ہوتا ہے. مگر جب مریم کی ولادت کا وقت آیا تو مریم کی ماں حنا سے کہا چلے جاؤ، یہ مقام عبادت ہے، مقام ولادت نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. مگر جب جناب فاطمہ بنت اسد کے یہاں وقت ولادت آیا، دیوار شک کر کے کہا آ جاؤ ہم تمہیں بلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا عیسیٰ کی ولادت ولادت ہے، علی کی ولادت عبادت ہے. فرمائیے نا عزیزان گرامی. جناب عیسیٰ نے کہا کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ زیارت کہاں سے لے کر آئے ہو؟ آپ کی بات کرو. کسی نے آپ سے کبھی پوچھا؟ ہو سکتا ہے پوچھا ہو. اور اگر کسی نے نہیں پوچھا ہو، وہ کوئی پوچھے تو یہ جواب دے دیجیے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر سلام. تینوں جگہ لفظ سلام آیا کہ نہیں بھائی؟ آیا کہ نہیں؟ زبردستی تو نہیں کہہ رہا ہوں. مجھ پر سلام جب میں پیدا ہوا، مجھ پر سلام جس دن میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں، مجھ پر سلام جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ مجھے کوئی زیارت ایسی دکھا دے میری نگاہ سے تو نہیں گزری جس میں لفظ سلام نہ آیا. بھائی کیا سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کو 34 35 36 46 50 جتنی زیارتیں کہیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں. سلمان فارسی اس کی زیارت کے جملے مجھے یاد ہیں. میں جناب ملک دنیا و آخرت جناب نرجس خاتون کی زیارت آپ کہیں تو میں سنا سکتا ہوں. کل میں ایک فقرہ ضرور سنوں گا آپ کے سامنے. السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا علم اللہ، السلام علیکم یا مخزن اللہ، السلام علیکم یا علم الاولین والآخرین. کوئی زیارت ایسی نہیں ہے جس میں لفظ سلام. یہی تو میں لانا چاہتا تھا، آپ کی سمجھ آپ پہچانیے. کہاں سے لائے ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث شریف میں دکھائیے. لہجے سے سمجھ رہے ہیں سوال، یہ اعتراض کہاں سے آتا ہے؟ حدیث شریف میں تو کہیں نہیں لکھا کہ زیارت پڑھو. اے بھائی زیارت کس کا نام ہے؟ زیارت ہے چند مجموعے کے سلام کا نام. میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. زیارت ہے سلام کے چند مجموعے کا نام. اللہ نے قرآن مجید میں اس زمانے جناب عیسیٰ سے یہ کہلوا کر ہمیں نماز کے بعد پڑھنے والے سلام کی اجازت اور اس کی تائید فرما دی. کہا عیسیٰ تم کہو مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا. اور یہ بات بھی سمجھ سے باہر تھی مگر سمجھ میں آ گئی کہ یہ ولادت سے سلام کیوں شروع کر رہے ہیں. کہا یاد رکھنا ہم نے اس لیے ولادت سے اپنا نام جوڑا اور رشتہ جوڑا، اور ولادت سے پہلے ہم نے لفظ خلا سلام کہا کہ تاکہ دنیا سمجھ جائے ارے جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکالے جب اس کا بیٹا سلام کے لائق ہے تو کس کے بیٹے کو اللہ اپنے گھر بلائے تو اس کا بیٹا بھی سلام کے لائق ہوگا. اور پہلا بیٹا بھی سلام کے لائق، دوسرا بیٹا بھی سلام کے لائق، تیسرا بیٹا بھی سلام کے لائق. یہ میں پڑھ نہیں پایا یا آپ سمجھ نہیں پائے، اسی لیے تو علی کو علیہ السلام کہتے ہیں، مہدی کو علیہ السلام کہتے ہیں. اب نہ کہنا انہیں رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. اللہ جو لقب دے وہ اچھا ہوتا ہے، بندے جو لقب دے وہ اچھے نہیں ہوتے. صلوات ہے جب محمد علیہ محمد. زیارت کہاں سے لائے ہیں؟ ہم حدیث سے نہیں لائے، ہم قرآن مجید سے لائے. جب عیسیٰ سلام کے لائق ہیں، زیارت کہتے ہیں سلام کو. جب عیسیٰ زیارت کے لائق ہیں، سلام کے لائق ہیں، جبکہ ان کی ماں کو اللہ نے کہا یہ مقام ولادت نہیں، یہ مقام عبادت ہے.
تو جس کی ماں کو خود بلا رہا ہو تو اس کے بیٹے بھی تو سلام کے لائق ہوں گے. سب کے سلام الگ ہیں مگر حسین کا سلام سب سے الگ ہے. لاشوں کے درمیان سلام بھیجنا یہ سب سے الگ ہے. رونے میں کبھی نہ کیجیے گا. اگلے برس جو زندہ رہے گا تو اس مجلس کا حصہ بنے گا. عزیزان گرامی، امام حسین اپنے کسی شہید کا جنازہ اٹھا رہے ہیں اور پیچھے سے نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام قبول فرما لیجیے. بھئی یہ سننا تھا. ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، چاہنے والا آ گیا. کہا بھائی اب آئے ہو جب میں نے عباس کا جنازہ اٹھایا، اب آئے ہو جب میرے گھر کے چراغ گم ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کی. میں چاہتا ہوں کہ جناب عباس کے مصائب پڑھوں آپ کے سامنے. ایک شخص نے مجھ سے خواہش بھی کی تھی اور پڑھنا بھی چاہیے. عزیزان گرامی، جناب عباس تھوڑا سا آپ کو اگر پریشانی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. میں 2-4 جملے ان کی تاریخ ولادت سے متعلق پڑھ کے پھر مصائب کے 2-4 جملے پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا. عزیزان گرامی، مولا نے دعا مانگی، اللہ نے جناب عباس کی شکل میں ایک بیٹا عنایت دیا. کتنا وفادار ہے یہ بیٹا. تو یہی تو ہے مجلس میں، اسی کو مسائل کہتے ہیں. اتنا وفادار بیٹا کہ جناب عباس کی عمر محض 1.5 یا 2 سال کی ہے. اور حسین مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے کچھ لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ دے دیں. خطبہ دیتے دیتے میں دیکھنا چاہوں گا کہ کس کی آنکھ ہے جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ حسین کو پیاس کا غلبہ ہوا. جیسے پیاس کا غلبہ ہوا، امام حسین نے کہا بھیا عباس مجھے پیاس لگی ہے. لفظ پیاس ختم نہیں ہو پائی کہ جناب عباس جلدی سے گئے اور کوزے آب لا کر دے دیا. کچھ مصائب تو ایسے ہوتے ہیں کہ جناب کو سمجھنا پڑے گا. آنکھوں کو پیاس لگے اور انہیں پانی نہ لا کے دے سکو، فوراً لائے کوزے آب دیا. بھائی یہاں سے میں مصائب شروع کر رہا ہوں. امام حسین نے پانی تو پیا مگر پانی پینے کے بعد ایک جملہ کہا. یہ جملہ آپ کو چاہیں گے اگر آپ تو جب یہ جملہ مجلس کے باہر بھی سوچیں گے نا تو آنسو نکل آئیں گے. امام حسین نے کہا بھیا عباس آج میں نے پانی منگایا، آج میں نے پانی مانگا اور تم نے پانی لا کے دے دیا. کل میں تمہیں بلاتا رہ جاؤں گا اور تم نہیں آؤ. جزاک اللہ خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. آپ سمجھئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. بھیا آج میں نے پانی مانگا، پھر لفظ پیاس کی سین ختم نہ ہونے پائی اور تم نے پانی لا کے دیا کہ میرے آقا کو پیاس میں شدت نہ پیدا ہو جائے، فاطمہ کے لال کو کہیں دقت نہ ہو جائے. مگر میرے عباس کل ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں بلاتا رہوں گا اور تم نہیں آؤ گے. عزیزان گرامی، جناب عباس روبے امامت سے بچپن آتا اس جملے کو ترک نہ کر سکے تو سوچا مجھے بلائیں گے، میں نہیں آ پاؤں گا. اب میں دیکھوں آپ اس جملے کے اوپر کتنا گریا کرتے. جناب عباس نے سونا چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا مجھے بلائے اور میں سوتا رہ جاؤں، نصرت حق قضا ہو جائے. کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا. ایک انسان جب کھانا نہ کھائے اور پانی نہ پیے تو اس کے چہرے کی کیا حالت ہو جاتی ہے. اے عزیزان گرامی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی. جناب فضا آتی ہے جناب زینب کے پاس، جتنا دل چاہے گریا کر لیجیے گا. اور کہا شہزادی نہ جانے چھوٹے حضرت کو کیا ہو گیا ہے. کا کیا مطلب؟ کا چہرے کا رنگ دیکھیے، چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے. اور جناب ام البنین نے وصیت کی تھی میرے لال اگر کبھی جناب زینب بلائیں، یہ میری شہزادی ہیں اور ان کے سامنے آنا تو ان کے چہرے کی طرف آنکھیں اٹھا کے مت دیکھنا، یہ میری شہزادی ہیں. ہمیشہ ان کی اپنی نگاہ جناب زینب کے پیروں کے طرف رکھنا، ان کے چہرے کی طرف نہ دیکھنا. جناب زینب کہتی ہیں شہزادی جناب فضا سے کہتی ہیں جاؤ میرے عباس کو اندر بلا کر لاؤ. جناب فضا گئیں، کہا حضرت آپ کو بی بی زینب نے یاد کیا ہے. آ گئے. یہاں سے میں مسائل پڑھوں. جب آئے تو چہرے کو نیچے جھکا کے زمین کی طرف کھڑے ہو. بھیا عباس میں زینب بول رہی، میری طرف دیکھو. ماں کی وصیت یاد آئی کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے مگر ایسا نہ کرنا، یہ شہزادی ہیں، غلام ہیں. جب دوبارہ کہا مگر دوبارہ بھی سر نہیں اٹھایا تو ایک جملہ کہا
شہزادی معاف کیجیے گا، میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی چہرے زینب کی طرف زیادت نہ دیکھنا، یہ شہزادی ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں عباس میں کہہ رہی ہوں تو دیکھ لو۔ اور جیسے ہی دیکھا جناب زینب نے عباس کے گلے میں باہیں ڈال دی، اے میرے بھائی عباس یہ کیا عالم ہو رہا ہے؟ ارے یہ جو میرے بھائی حسین نے کہا تھا میں بلاتا رہ جاؤں گا اور تو نہیں آئے گا، یہ آج کے لیے نہیں کہا، یہ سن 61 ہجری کے لیے کہا کہ جب دریا پہ تیرے شانے قلم ہو جائیں گے، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اے بھیا عباس، ارے وہ تو زمانہ بہت دور ہے، کتنا خوددار تھا میرا عباس، کتنا با وفا تھا میرا عباس۔ بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب مولا کائنات کے گھر میں یہ گل وفات تشریف لائے اور لانے کے بعد سب سے پہلے آقا حسین کی زیارت کی، یہ جملہ یاد ہے نا، میرا حسین جب گھوڑے سے نیچے تشریف لانے لگا، ہر آنے والا مجاہد جب آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے کو سہارا دیتا تھا۔ ہائے وہ عباس کیا کرے کہ جب وہ زمین ہر طرف آ رہا تھا، ہاتھ تو تھے نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ تیر جو پیوست تھے جیسے ہی زمین پر گرے، ادھر کے تیر ادھر نکل گئے اور ادھر کے تیر ادھر آ گئے۔ حسین کے عباس نے کہا آقا میرا سلام آخر قبول کر لیجئے، اور دو جملے مصائب کے پڑھ رہا ہوں۔ حسین اپنی کمر کو پکڑے ہوئے چلے، الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس تیرے منع نے حسین کی کمر کو توڑ دیا، آواز دو کہاں ہو؟ آواز آئی آقا میں ادھر ہوں۔ حسین آ گئے، ابھی رمق حیات باقی ہے۔ حسین نے جناب عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور کہا بھائی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، اے میرے بھائی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری آنکھ میں خون پیوست ہے، اے آقا بہتر ہوگا اگر آپ کو اذیت نہ ہو، آپ لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے ہیں، میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے، میری آنکھ سے تیر کو نکال دیجئے۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک جملہ کہا، رلائے گا یہ جملہ، آقا میں یہ زحمت آپ کو نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، اے آقا اس غلام کی گستاخی کو معاف کیجئے گا۔ حسین رونے لگے، ارے خون کو صاف کیا، تیر کو نکالا، آخری جملہ اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ امام حسین نے کہا اے میرے بھیا تم نے بھی تو ہمیشہ مجھے آقا کہا، ارے آخری مرتبہ اب جا رہے ہو نا دنیا سے، ارے مجھے اپنا بھائی کہہ کے پکارو۔ ارے عباس نے سینے کی طاقت کو جمع کیا اور نہ جانے کس انداز میں کہا بھیا حسین، اور روح عباس پرواز کر گئی۔ عجب نہیں شہزادی زینب نے کہا ہو، ارے مجھے بھی تو شہزادی کہا ہے، ایک مرتبہ بہن کہہ کے پکار دو، اے میرے بھائی عباس جانا، میرے بابا تمہارے لیے آب کوثر لیے کھڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فی امان اللہ۔ ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ پڑھنے والے اگر کسی کا ذہن کہیں رہا اور رو نہ سکا ہو تو جناب عباس کا واسطہ اس کے مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے۔ پڑھنے والے فلسطین کے مسئلے کے لیے اسباب فتح و ظفر و کامرانی معین فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوان میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔